عزیزو، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار ناممکن حالات کے اندر سے گزرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے آگے رستہ بند ہے، ایسے لگتا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم آگے نہیں جا سکتے. بیماری ہے، کمزوری ہے، دکھ ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بے روزگاری ہے، مایوسی ہے. بہت ساری مایوسیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ مایوسی کے اندر سے گزرتے ہیں. کون کون ایسے حالات میں سے گزرتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کن کن لوگوں کو ان حالات کا تجربہ ہے کہ ہم مایوسی کے اندر سے کئی دفعہ گزرتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد بیان کرتا ہے، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر ایک ایماندار کا ضروری ہے. موت کے سائے کا مطلب ہے بیماری، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں. ایسے لگتا ہے موت ہمارے اوپر آن پڑی ہے اور ہم اس وادی کے اندر سے گزرتے ہیں. ناممکن حالات کے اندر سے گزرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، آج کا کلام ہم سب کے لیے ایمان سے بھرا ہوا کلام ہے. ہاللیلویہ. کون کون آج ایمان سے بھرنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ہم کئی دفعہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں. ایسا ہے؟ ایسے ہی جیسے ہمارا فون ڈسچارج ہوتا ہے، ہم بھی اپنے ایمان سے کئی دفعہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. ایمان جو ہے یہ کئی چیزوں پر ایمان ہے. ایک ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایک ہمارا ایمان روز مرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. جیسے ہم خوراک کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ ہر روز کھانے کے لیے ضروری ہے. ایمان بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے اندر اس کی افزائش کرنا روزانہ ضروری ہے. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں خدا کا فرشتہ جب مقدسہ مریم کو دکھائی دیتا ہے تو مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیتا ہے، اے مقدسہ، اے مقدس عورت، اے مقدس مریم، تو بیٹے کو پیدا کرے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا اور اس کی سلطنت کا کوئی اختتام نہ ہوگا. وہ ابدی سلطنت ہوگی. اور خدا کا بندہ جو ہے، وہ لوکا جو ہے، وہ اس سارے واقعے کو لکھتا ہے. اور خدا کا فرشتہ جب مقدسہ مریم کو پیغام دے رہا ہے تو مقدسہ مریم کہتی ہے، یہ کیوں کر میرے ساتھ ہوگا؟ میں تو مرد سے ناواقف ہوں. لیکن آگے وہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. لوکا پہلا باب اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے، کیونکہ خدا کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے. ہاللیلویہ. خدا کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے. بولیں، خدا کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے. ہم اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں جو ہم کے ایسی لگتی ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بیماری جا نہیں سکتی ہے، میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہوں، فلاں شخص تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، زندگی کے حالات بدل نہیں سکتے ہیں. ہمارے لیے کوئی ایک چھوٹی سی کام بھی اس کو کرنا کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کو کہتا ہے، یہ خدا کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے. خدا چاہے تو پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے.
خدا چاہے تو جہاں بوتا نہیں ہے وہاں سے وہ جمع کرتا ہے، کاٹتا ہے، جہاں وہ بکھیرتا نہیں ہے وہاں سے جمع کرتا ہے. وہ ناممکنات کا خدا ہے، گاڈ آف امپاسبلٹیز. دیٹ مینس کہ جس خدا پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں وہ ابدی خدا ہے، وہ ازلی خدا ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور وہ ناممکن چیزوں کو ممکن کرتا ہے. ہاللیلویہ. جو دنیا جو ہے اس کو ممکن قرار نہیں دیتی، لا علاج قرار دیتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. دنیا کی کتابیں، دنیا کی سائنس، دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی فلسفی، دنیا کا علم جو ہے وہ اس کام کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل، بٹ گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ. ہاللیلویہ. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. بائبل مقدس جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے جو ناممکن کام ہے. آج بھی خداوند یسوع مسیح نے جن بیماریوں سے لوگوں کو شفا دی ان کا آج بھی علاج نہیں ہے. کوڑ کا علاج آج بھی ممکن نہیں ہے. مجھے بتائیں فالج کا علاج کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب فالج ہو جائے اس کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو سروائیو کرتے ہیں. موت کا علاج کس کے پاس ہے؟ لازر جب مر گیا چوتھے دن لازر مردوں میں سے زندہ ہو رہا ہے. موت کا علاج ہے. ڈاکٹر جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی جی کون مر گیا، ایسی کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ڈاکٹری، ہماری سائنس، ہماری دوائیاں، ہمارے ساری ٹیکنالوجی اس وقت ہی تھی جب اس کی سانس کے اندر سانس تھی. جب سانس نکل گئی وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن خدا ادوں شروع ہوتا ہے جدوں اسی کہنے ہیں اسی کچھ نہیں کر سکتے. تب خدا شروع ہوتا ہے. ہاللیلویہ. تب خدا شروع ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح لازر کی موت پر 4 دن کے بعد پہنچے. بہنیں رو رہی ہیں. خداوند سے کہا جاتا ہے اے خداوند 4 دن ہو گئے میرے بھائی کو مرے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ زندہ ہو. ہم نے آج تک اپنے بڑوں سے نہیں سنا کہ کوئی مردوں میں سے 4 دن بعد زندہ ہو گیا. ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی سنا، نہ کسی نے بتایا، نہ ہی ہمیں اس بات کا علم ہے کہ انسان کی روح جب چلی جاتی ہے تو وہ واپس بھی آ سکتی ہے. لیکن یسوع ناصری جو ہے جس کے بارے میں خدا کا فرشتہ کہتا ہے اس کی سلطنت کا کبھی اختتام نہ ہوگا. اس کی بادشاہی ہمیشہ تک ہوگی. وہ بزرگ ہوگا اور خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہاللیلویہ. سو میرے چیزوں یاد رکھیں ہمارا ناممکن خدا جو ہے وہ اپنی قدرت سے سب چیزیں ظاہر کرتا ہے، سب چیزیں ہم پر واضح کر دیتا ہے. اور آج ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے. دس از آور مین فوکس. کئی دفعہ ہم ایمان پر جو ہے وہ کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں کیونکہ ابلیس ہر روز ہمارے ایمان کو ڈرین کرتا ہے، ہمارے ایمان کو. اور شک کے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ہماری روحانی زندگی میں وہ ہمارے ایمان کے مسا کو ہمیشہ سے وہ لیک کرتے ہیں اور وہاں سے ہمارا ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. روزانہ کی فریکوینسی میں آپ نے خدا سے ایمان کو مانگنا ہے. ہر روز خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اکثر کہتے تھے خداوند کو خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمارے ایمان کو بڑھا. اور اکثر ہم بھی ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، ہم ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں، بے ایمان بھی ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم ہمارا ایمان جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اور ابلیس ہمارا دشمن جو ہے ہمارے ایمان کو چرا لے جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو ہمیشہ یاد رکھیں خدا کے نزدیک بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہاللیلویہ. سو ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ناممکن چیزیں وجود میں آتی ہیں. آپ کی نظر میں
یہ چیزیں عام ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ حالات ہماری زندگی میں آئے ہی کیوں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے, ایسا کیسے ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں, ہم دنیا کے امیر لوگ ہیں. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں ہمارے پاس, ہم ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں, ہمارا ڈاکٹروں کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے, ہم بچ جائیں گے. لیکن میرے عزیزو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, خدا جو ہے وہ ایسے حالات ہمارے اوپر لے آتا ہے جب ہمیں چیزیں ناممکن لگتی ہیں, جب ہماری زندگی بالکل ناممکن حالت کے اندر چلی جاتی ہے, اور خدا وہاں پر ہمیں سکھاتا ہے. ہاللیلویا. اور وہاں سکھاتا ہے میں اس دنیا کا خالق اور مالک ہوں. خدا سکھاتا ہے دنیا کے اندر زندگی دینے والا میں ہوں, دنیا میں چیزوں کو مہیا کرنے والا میں ہوں, زندگی کا دار و مدار میرے پاس ہے. میرے عزیزو, ایمان کے اوپر کھڑے ہونا یہ ایک بڑا عجیب لگتا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ایمان کے اوپر کھڑا ہونا, بھائی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں. خادم اکثر کہتے ہیں خداوند بہتر کرے گا, خداوند موجود ہے, تسلی کریں, خدا کر سکتا ہے, خدا ناممکن حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. ناممکنات کے اندر سے نکلنے کا تجربہ ہم سب ایمانداروں کو ہونا چاہیے. ہاللیلویا. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خداوند ہم ان ناممکن حالات میں سے کیسے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے تیاری کریں. یو ہیو ٹو بی پریپیئر یور سیلف. ملک مصر سے جب بنی اسرائیل قوم نکلتی ہے, دے نیور نو کہ ہمیں 40 سال کا عرصہ لگ جائے گا. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ہم ملک کنعان میں پہنچیں گے. وہ تو یہ سوچ رہے تھے لو جی اسی غلامی چوں نکل گیا, ہون ساڑے مزے ہی مزے, اب دودھ اور شہد کی ندیوں کے اندر ہم جا رہے ہیں, ہم بڑی ہی ضیافت کریں گے, انجوائے کریں گے, ہم بہت مزہ کریں گے کیونکہ خدا نے ہمیں غلامی میں سے نکالا ہے. لیکن میرے عزیزو, غلامی میں سے نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو ٹھنڈی میٹھی کھیر دے رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹرگل. آپ نے اپنی بحالی کے لیے, آزادی کے لیے, آپ نے ایمان کے اوپر کھڑے رہنے کے لیے اسٹرگل کرنی ہے, محنت کرنی ہے, فوکس کرنا ہے. اف یو آر ناٹ فوکس, پھر آپ بنی اسرائیل کی طرح ملک مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد بیابانوں میں ہی کھپ جائیں گے, مر جائیں گے. آپ اس ملک کے اندر نہیں پہنچ سکتے جو خدا نے آپ کو وعدہ کیا ہے. خدا کا بندہ ابراہم دیکھیے, ابراہم جب اپنے باپ کے گھرانے میں سے نکلا تو خدا نے اس کو کہا کہ ابراہم میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. اولاد کوئی نہیں ہے, سارا بھانج ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, میں تجھے بڑی قوم بنا. آج سانو کوئی کہے نا کہ یار خداوند نے تینوں بڑی برکت دینی ہے, وہ کہنا ہے پادری سارے انجی کہندے نے, اپنے کول تے نہیں ہے, سانو لارے لائی رہندے نے, سانو لارے تے رکھیا ہے, خدا تانوں برکت دے گا. ابراہم بھی کئی دفعہ سوچتا ہے خداوند تیرے کول تے ساری دنیا دی دولت موجود ہے, تو ابدی خدا ہے, ازلی خدا ہے, دولت اور حکمت اور شہرت اور شفقت تیری ہی ہے, مینوں کہہ رہے ہیں اولاد دیاں گا. لیکن ابراہم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمانداروں کا باپ, اور اس کے اس بات کے اوپر کہ خدا نے اس کو کہا ہے, اس نے ایمان رکھا کہ خدا میرے لیے بہت بڑا کام کرنے والا ہے. He is going to do a great work in my life, اور وہ مجھے ایک بڑی قوم بنائے گا.
اور اس سوچ کے ساتھ وہ گھر آتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے خداوند نے مینوں کیا ہے میں تینوں وڈی قوم بناواں گا. بڈھی کہندی آہو خدا نے کیا تنے, شابش, بڑا دی کیڑا خدا ہے تیرا. سال لنگ گیا, 2 سال 3 سال 4 سال, پھر ابراہیم کہندا ہے بے خدا نے مینوں 3 سال پہلے کیا سی میں تینوں وڈی قوم بناواں گا. بیوی کہندی پتہ نہیں کیڑا خدا تینوں. کہندا ہے کون سا خدا ہے, کون سا خدا ہے. ٹائم ناممکنات کو ممکن بنانے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے. کئی دفعہ ناممکن کام جو ہیں وہ ممکن ہونے ہیں تو اس کے لیے بہت لمبا وقت. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خداوند مجھے فلاں چیز چاہیے, تو اس فلاں چیز کو حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ آپ کو کچھ سال لگ جاتے ہیں, ٹائم لگ جاتا ہے. بیکاز خدا آپ کو پریپیئر کر رہا ہے, خدا آپ کو تیار کر رہا ہے. خدا ابراہیم کو تیار کرنا شروع کرتا ہے, اس کو اسٹرانگ کر رہا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کوئی جواب نہیں ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے میں تیری اولاد کو ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا, انکاؤنٹیبل ہوگی, تو ایمانداروں کا باپ ہوگا. اولاد کوئی نہیں ہے, سارا بھانج ہے. سو میرے عزیزو, ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا خدا جھوٹ بول رہا تھا؟ خدا نے جھوٹ بولا؟ اور کئی دفعہ جب خدا کے وعدوں میں دیر ہو جاتی ہے, خدا کے وعدے پورے نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں خدا جھوٹ بولتا ہے. خدا شاید وڈے وڈے پادریاں دی دعا سنتا ہے, شاید خدا ان کی دعا سنتا ہے جو 24 گھنٹے دعا میں ٹھہرتے ہیں. خدا شاید ان کی دعا سنتا ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو پاک ترین بنا لیتے ہیں. شاید خدا ان کی دعا سنتا ہے جو غریب ہیں, محتاج ہیں, مسکین ہیں, بیچارے ہیں, ان کی دعا سنتا ہے. سو سم ٹائم وی تھنک دیٹ کہ خدا ہماری دعا کیوں نہیں سنتا. اور اکثر میں سوچتا ہوں ابراہیم سوچتا ہوگا کہ یار اتنے سال گزر گئے ہیں, خدا نے کوئی جواب نہیں دیا. بٹ گاڈ ٹولڈ ہم میں تجھے دوں گا, آئی ول ٹیل یو, I will give you. میں تجھے بتا رہا ہوں, میں تجھے دوں گا. لیکن میرے عزیزو, خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے. ہاللیلویا. ابراہیم کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے, سارا کی عمر 90 سال ہے. 90 سال کی بوڑھی عورت سارا, ابراہیم بوڑھا. خدا کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, ابراہیم اگلے سال تیری بیوی تیرے بیٹے کو جنم دے گی. وہ ہنستی ہے. She was excited. She was so amazed. وہ اس کی ایکسائٹمنٹ کے اندر ایک حیرانگی ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, میں بوڑھی عورت ہوں, خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دوں گا. اور ابراہیم نے کہا ہاں خدا نے مجھے کہا تھا میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اور خدا اپنے وعدے کو پورے 25 سال کے بعد 25 years of great time. میرے عزیزو, ایمان جو ہے وہ حقیقت سے آنکھ نہیں چراتا بلکہ خدا کے کلام کو حقیقت پر غالب دکھاتا ہے. حقیقت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے, وہ کئی دفعہ ہم ایمان کی حالت میں اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. لیکن ایک ہمیشہ چیز یاد رکھیں کہ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ناممکن کام ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ ناممکن ہے, لیکن ایمان وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایمان وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور کلام یہ کہتا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نہ. You have to trust God. You have to trust God. You have to trust. آپ نے خدا پر ایمان رکھنا ہے. دیکھیں, غور کریں میری زندگی میں کون سا ناممکن معاملہ ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میری زندگی میں امپاسبل ہے, میں اس کو نہیں کر سکتا, جس پہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں. ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے. ہاللیلویا. ہمیں خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے, ہمیں خدا پر انکنڈیشنل بھروسہ کرنا ہے. کچھ بھی ہو
خدا میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ایمان جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے یقین کرتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے ایمان کے بعد معرض وجود میں آتی ہے. کوئی بھی شخص جب ایمان رکھتا ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں اس کے لیے ممکن ہوتی ہیں. سو ایمان جو ہے وہ پہلے ہے، چیزیں بعد میں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. ایمان پہلے ہے اور بعد چیزاں. پہلے ایمان رکھو گے شفا ملے گی، ایمان رکھو گے کچھ بھی. کلام میں لکھا ہے یوحنا 20:29 میں، مبارک ہیں وہ جو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں. مبارک ہے. سو ایمان جو ہے وہ چیزوں سے پہلے معرض وجود میں آ جاتا ہے. یو کین فیل اٹ. یو کین ناٹ سی دیٹ بٹ یو کین فیل اٹ. ایک ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو وہ 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر فیل کر سکتی ہے، بٹ شی کین ناٹ سی دیٹ. وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ اس کو محسوس کرتی ہے کہ میرے اندر ایک زندگی موجود ہے. ایسے ہی ایمان ہے. جب آپ ایمان رکھتے ہیں کسی چیز کے لیے اس کو فیل کیا کریں. آئی کین ٹرسٹ اٹ. میں دیکھ رہا ہوں اپنی شفا کو، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں اپنے محسوس کر سکتا ہوں وہ موجود ہے اور وہ مجھے ایک وقت کے بعد ملنے والی ہے. سو یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایمان کو لے کر چیزوں کو کنسیو کرنے کے بعد ڈلیوری تک کا ٹائم، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، بڑا انتہائی سنجیدہ ٹائم ہے. آپ دیکھیں جب ایک ماں بچے کو کنسیو کرتی ہے اور ڈلیور کرتی ہے، اس کے اندر 9 months کے اندر اس کو ڈاکٹر کیا کیا کہتے ہیں کرنے کے لیے. احتیاط کرنی ہے، فلاں چیز نہیں کرنی، فلاں چیز نہیں کرنی، فلاں کام نہیں کرنا، یہ چیز نہیں کھانی، وہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا. بہت زیادہ احتیاط کے لیے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. اور خدا بھی آپ کو کہہ رہا ہے نا، آپ نے یہ مانگ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے. اب احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایمان پر کھڑے رہنا ہے، ہر روز دعا کرنی ہے، ہر روز اس کو محسوس کرنا ہے، ہر وقت اس چیز کو جس کو آپ نے مانگا ہے اس کے لیے آپ نے ڈیزائر کرنی ہے. آپ کی خواہش ہر روز بلند ہونی چاہیے. ہر روز آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے وہ چیز کب ملے گی. When I will get it. سو میرے عزیزو، جب تک ہم کئی دفعہ مانگتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں خداوند کی منگیا سی میں. خدا بھی کہتا ہے یار تینوں تو آپ ہی بھول گئے ہیں کہ تو کی منگیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند فلاں 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 چیز، دوسرے دن ہم بھول جاتے ہیں. چلو کوئی گل نہیں، نویاں چیزاں مانگنے نہیں ملتیاں، اور چیزاں مانگ. آپ اپنی فزیکل ورلڈ کے ساتھ اسپرچل ورلڈ کو ذرا اٹیچ کر کے دیکھیں. فزیکل ورلڈ جو ہے وہ اسپرچل ورلڈ کے ساتھ بالکل سیم ایگزیکٹلی چیزوں کے ساتھ سملیرٹی ہمیں نظر آتی ہے. وہی چیزیں جو ہیں وہ روحانی طور پر ہمیں نظر آتی ہیں. اور اسی مثال کو اگر آپ روحانی مثال کے ساتھ میں جیسے کمپیئر کر رہا ہوں، دیٹ از دا سیم تھنگ ود اٹ. خدا یسوع مسیح نے بھی تمام روحانی مکاشفات کو تمام چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ جو جسمانی انداز میں تھیں اسی میں بیان کی. جب تک آپ ایمان نہیں رکھیں گے خدا کے جلال کو نہیں دیکھیں گے. ہاللیلویا. اور خدا یسوع مسیح نے کہا یوحنا 11:40 کے اندر، بولے کہ کیا میں نے تجھ سے نہ کہا کہ اگر تو ایمان لائے تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. لازر کی بہنیں جب یسوع کے پاس آتی ہیں تو یسوع سے کہتی ہیں خداوند ساڈا پرا مر گیا ہے، کاش کہ تو پہلے آ جاتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. دے بلیو اٹ کہ یار جدوں تک سانس ہے سن ادوں تک ہی ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں خدا ناممکنات کا خدا ہے؟ خدا سوکھی ہڈیوں کے اندر بھی جان بھر دیتا ہے. اور ایسا ہی ہے
یسوع اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ کہتا ہے کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ اگر تو یہ ایمان رکھے گی کہ میں قیامت اور زندگی میں ہی ہوں تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ کئی دفعہ ہم خدا کے جلال کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم ایمان میں مسلسل قائم نہیں رہتے ہیں، ہم ایمان میں کھڑے نہیں رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان سمندر کی موجوں کی مانند ہوا کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کہیں وہاں۔ ہم خدا پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر کو کئی دفعہ تے اسی ابلیس تے بھی ایمان رکھنے ہیں، بابوں پیروں فقیروں جادوگروں کو پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور بابے بھی صحیح کہندے نے، انہاں کو بھی بڑا علم ہے گئے، بڑا علم ہے ان کے پاس، دم تویز کرا لینے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایسے ہی ہم لوگ ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے کاموں کے لیے خدا کے حضور جھکتے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے، ہم ڈیزائر نہیں رکھتے، ہم چیزوں کو مانگتے نہیں ہیں، ہم چیزوں کے لیے تڑپ نہیں رکھتے، تو خدا بھی نہیں دیتا پھر ہمیں۔ ضروری ہے کہ آپ خدا کے جلال کو دیکھیں، ضروری ہے کہ خدا کے جلال کو دیکھیں، اور خدا کا جلال اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ یسوع نے کہا مانگو گے تو، ڈھونڈو گے تو، کھٹکھٹاؤ گے تو۔ مانگنا کس نے ہے؟ خدا نے مانگنا ہے؟ کس نے مانگنا ہے؟ کچھ آپ نے کرنا ہے۔ ڈھونڈنا کس نے ہے؟ کس نے ڈھونڈنا ہے؟ بھائی کنے لبنا ہے؟ مصرف بیٹے کی کہانی میں باپ ڈھونڈنے کے لیے اپنے بچے کو چلا گیا تھا، بتائیں۔ مصرف بیٹی کی کہانی ہم دیکھتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ اپنے مال کو لے کر چلا جاتا ہے، کیا باپ پیچھے چلا گیا؟ باپ پیچھے ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا میرا بچہ کہاں؟ اور وہاں یہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ اپنا سارا مال و متاع جو ہے وہ سب دور دراز کسی ملک میں اجاڑ دیتا ہے، لیکن باپ جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کب میرا بیٹا واپس آئے گا۔ When he will come back، وہ روزانہ دیکھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب بیٹے نو ہوش آندی ہے تو کہتا نہیں ہون میرا پیسہ ختم ہو گیا ہے اور میں اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں گا، کیونکہ زندگی وہاں پر ہی ہے، مزے ادھر ہی ہیں۔ مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ، کھٹکھٹاؤ گے تو۔ سو کئی دفعہ ہمیں ہر روز مانگنا پڑتا ہے، سم ٹائم ہمیں کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کئی دفعہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، سم ٹائم وی ہیو ٹو ڈیپ ڈاؤن، ہمیں سرچ کرنی پڑتی ہے، اپنی چیزوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم ایمان لائیں گے خدا کے جلال کو دیکھیں گے، جب ہم ایمان میں ڈاواں ڈول ہوں گے، کمزور ہوں گے، ڈسپلیسڈ فیتھ کے ساتھ ہم خدا کے جلال کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ کون کون خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیار ہو؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر ذرا خدا کا تجربہ کرو۔ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، بھی آنا تے چاہتے ہو نا سارے، تے سب نے پہلے تے اپنی خودی دا انکار کر، تے پھر اپنی صلیب چوک لے، اپنی صلیب اٹھا تے میرے پیچھے آ جا۔ مزے تے بڑے نے پر صلیب چکنی پے گی، دکھ بھی ہیں، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن خوبصورت زندگی ہے۔ خدا آپ کو بے شمار برکتیں دینے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو بہت ساری برکتیں، جو آپ کی برکتیں کوئی دنیا کا شخص آپ سے چھین نہیں سکے گا۔ آپ کی دولت ایسی دولت ہوگی جو آپ سے چھینی نہیں جا سکے گی۔ آپ رات کو میٹھی نیند سوئیں گے،
صبح مزے سے اٹھیں گے، برکت ہوگی، دلیری ہوگی، خوشی اور شادمانی ہوگی، صحت اور تندرستی ہوگی، بچے خوش ہوں گے، آپ کی بیوی میوہ دار طاق کی مانند آپ کے گھر کے اندر ہوگی. ہاللیلویہ. سو خدا اپنے جلال کو آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایمان انتظار نہیں کرتا کہ پہلے کچھ نظر آئے، بلکہ ایمان ہی وہ وجہ بنتا ہے کہ ہم نتیجے کو دیکھیں. ہاللیلویہ. اگر آپ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمان کے اندر ہر روز بڑھتے چلے جائیں. خداوند سے کہیں خداوند میرے ایمان کو بڑھا. جب ہم دیکھیں کہ بغیر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. میرے عزیزو، کیا میں خدا کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوں؟ غور سنی. جب ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، خدا شاید یہ دینا ہی نہیں چاہتا سانو. میں نے دعا کی خداوند مجھے گھر مل جائے، سال لنگ گیا، 2 سال 3 سال 4 سال، اور چھوڑو خدا نہیں چاہتا یار سانو گھر ملے، ہمیں نہیں ملے گا. خدا کا کوئی اور پلان ہے ہماری زندگی. God wants something else. میرے عزیزو، خدا آپ کی دعا کو سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے، آپ کی سوچوں سے واقف ہے. ٹرسٹ گاڈ، سسٹین کریں، کنسسٹنٹلی چلتے رہیں. غور کریں کہ میں اپنے ایمان کو عمل کے ساتھ کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. ایمان جو ہے اس کا زبان کے ساتھ بڑا تعلق ہے. زبان جو ہے، ہماری زبان، ہمارے الفاظ جو ہیں اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے. لفظ جو ہیں وہ ایمان کے لفظ جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. ایمان کے لفظ، یسوع نے جب بھی کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، یسوع نے برملا با آواز بلند لازر کو کہا آئے لازر، نکلا، زندگی آئی. الفاظ جو ہیں وہ آپ کے بڑے معنی رکھتے ہیں. جب بھی آپ بے ایمانی میں جاتے ہیں، کمزوری میں جاتے ہیں، بیماری میں جاتے ہیں، اپنے الفاظوں کو استعمال کیا کریں. یوز دا ورڈز. امثال 18:21 میں لکھا ہے زبان میں موت اور زندگی کی طاقت ہے. زبان ہی آپ کو موت بھی دے سکتی ہے، زندگی بھی دے سکتی ہے. اس کے اندر یہ پاور موجود ہے. خدا کا بندہ ایلیا جو ہے وہ اس نے دعا کی تو 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی زبان کھولتا ہے. جو ہی وہ اپنی زبان کھولتا ہے، دعا کرتا ہے، تو بارش دوبارہ ہوتی ہے. الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں تو دیکھا کریں میں کیا بول رہا ہوں. ہم کہتے ہیں، ہم اکثر اپنی لوز ٹاک جب کرتے ہیں، بے ایمانی کے الفاظ نکالتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا کرنا خدا کے لیے ناممکن ہے. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا تو کر سکتا ہے لیکن شاید خدا میرے لیے ایسا نہیں سوچتا. میرے عزیزو، جب ہم اپنے الفاظوں میں ایمان کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم شکست کھاتے ہیں، کیونکہ ابلیس ہمیں شکست دینے کے لیے تیار ہے. سو کون کون اپنے الفاظ کا استعمال صحیح طرح سے کرے گا؟ ہاللیلویہ. کون کون کر سکتا ہے؟ لفظ کون سے بولنے ہیں؟ کون سے الفاظ بولنے ہیں؟ کون سے الفاظ بولنے ہیں؟ اچھے الفاظ، با ایمان الفاظ، ایسے الفاظ جو زور دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں، جو امید دے رہے ہیں، جو آپ کو قوت دے رہے ہیں. ایسے الفاظ استعمال کریں. نہیں، خداوند کر سکتا ہے. خدا ناممکنات کا خدا ہے. خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور ہم تبھی ذہنی طور پر شکست کھاتے ہیں جب ہم اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں. بے ایمانی کے الفاظ ہیں. سو میرے عزیزو، عبرانیوں 10:23 میں لکھا ہے اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے
وہ سچا ہے. جس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ میں وعدہ کر رہے ہیں ابھی. مجھے بتائیں کس نے وعدہ کیا آپ کو؟ یسوع نے کہا ہے. اگر یسوع نے کہا ہے تو یسوع کی ہستی پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ابدی ہے، ازلی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا ہے، ناممکنات کا خدا ہے. وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس نے کہا میرے نام سے جو کچھ مانگو گے ہوگا. یہ الفاظ ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور کلام میں کہتا ہے کہ اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں. ٹرسٹ کریں کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. وہ سچا ہے. وہ سچا ہے. ذرا دیکھیں 3 لوگ جو ہیں وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں. کون کون تھے وہ؟ شدرک، میشک، ابدنجو. اور یہ تینوں ہی بابل کے اندر تھے. اور بابل کے اندر بہت ساری اسرائیلی جاب کرتے تھے، کام کرنے کے لیے اسیر کر کے وہ لے کر گئے تھے بابر کے شہر میں. خدا نے ان کو علم اور حکمت اور دانش دی ہوئی تھی. اور نبوکدنضر بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے بھئی مجھے سجدہ کے لیے ایک بڑی خوبصورت مورت بنائی جائے. ایسی خوبصورت مورت ہو اور ساری بادشاہت کے لوگ اس مورت کے آگے سجدہ کریں، کیونکہ میں اس ملک کا خدا ہوں. اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس مورت کے آگے نہیں جھکے گا، میری ریفرنس، میری تعظیم نہیں کرے گا، جھک کر سجدہ نہیں کرے گا، اس کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا جائے گا. اور کئی دفعہ یہ آزمائش ہمارے اوپر بھی آتی ہے. ہم غیر قوم کے اندر جب رہتے ہیں تو ہمارے اوپر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. آگ کی بھٹی تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن شدرک، میشک اور ابدنجو جو ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے بھی سجدہ کرنا ہے. لیکن بادشاہ کو یہ خبر پہنچتی ہے، اے بادشاہ کچھ لوگ ایسے یہودی ہیں جو تیری مورت کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کو پیش کیا جائے. کیوں نہیں سجدہ کر رہے؟ آگے سے جواب آتا ہے، اے بادشاہ ہم خداوند عظیم خدا کی عبادت اور پرستش کرنے والے لوگ ہیں. ہم صرف اس زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہم اس مورت کے آگے نہیں جھک سکتے. ہم اس دنیا کے آگے نہیں جھک سکتے. دنیا کے نظام کے آگے نہیں جھک سکتے. ہم تیری مورت کے آگے نہیں جھک سکتے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے بھی میں نے تو یہ لکھ کے فیصلہ سنا دیا ہے، جو نہیں جھکے گا وہ آگ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا جائے گا. اینڈ دین فائنلی ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے بھی اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے. وہاں خدا موجود ہے، خدا کے فرشتے موجود ہیں، ایمان موجود ہے، ایماندار ہیں، خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں. لیکن خدا ان کو آگ کے اندر جانے سے بچا نہیں رہا ہے. بچا نہیں رہا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا ان تو سانوں بچایا کیوں نہیں؟ اگر وہ بچا لیتا تو خدا کا جلال کیسے دیکھتے؟ کیوں بھائی؟ ایمان کیسے بڑھتا؟ گواہی کیسے پیدا ہوتی؟ خدا کئی دفعہ ہمیں آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیتا ہے، لے بھی بیج وہ ہوں دیکھی جائے گی. اور کئی دفعہ ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، خداوند آگ کی بھٹی میں تو نے ہمیں پھینک دیا ہے. سو میرے عزیزو، کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہم
خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں, کیونکہ خدا اپنا جلال ظاہر کرنے والا ہے آپ کے اوپر. خدا اپنا جلال آپ کے اوپر ظاہر کرنے والا ہے. خوشی کریں. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کیا کرو؟ اوے خوشی کرو. خداوند تیرا شکر ہے کیونکہ تمہارے ایمان کی آزمائش کیا پیدا کرتی ہے؟ صبر کو پیدا کرتی ہے. اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ پورے اور کامل ہو جاؤ. اور وہ آگ کی بھٹی کے اندر ہیں اور بادشاہ کا اندر لے بھائی سڑ گئے سارے. جو پھینکنے والے ہیں وہ بھی جل گئے ہیں. لیکن بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھیے تو صحیح, جس خدا کی بابت یہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہ زندہ خدا ہے؟ جس کی بابت یہ کہہ رہے ہیں اور اتنے ایمان کے ساتھ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہ کام کرتا ہے؟ دوروں دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہا ہے. وہ کنے سٹے سے بادشاہ سلامت 3 سٹے سن. اے چوتھا کتوں ہے ویچ چوتھا بھی ایک چوتھا بھی شخص موجود ہے اور وہ تو اندر بیٹھے ہوئے مزے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. نکالو ان کو, نکالیں. آتے ہیں باہر. جی بادشاہ سلامت. اسمیل کر رہی ہے بھئی, ان کے کپڑوں سے بھی آگ کی اسمیل نہیں آ رہی ہے. وہ چوتھا کون تھا؟ وہ خداوند تھا. خداوند ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا. میرے عزیزو, جب ہم ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں تو خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں. چاہے آزمائشیں ہیں, دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں. ہمارے کئی دفعہ ایسے حالات آتے ہیں ہم دکھ کی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں, بیماری میں آ جاتے ہیں. لیکن خدا اپنا جلال ظاہر کرنے والا ہے. کیونکہ جب آپ کھڑے ہوں گے دوبارہ سے ایک بڑی گواہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ ایمان کی حالت میں کھڑے ہوں گے, آپ بہت سارے لوگوں کو تسلی دینے کا سبب ہوں گے, آپ کلام کو پھیلانے کا سبب ہوں گے, آپ ایک گواہی کے ساتھ زندہ رہیں گے اور دنیا میں خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو, ایمان وعدہ حاصل کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی. ایمان سے ہی دیواریں گر جاتی ہیں. یرو کی دیوار جو ہے اس کے لیے خدا نے کہا کہ تم ایسا کرنا, تم اس کے گرد چکر لگانا, ہاتھ بھی نہیں تسی لانا, اپنے ہتھیار استعمال نہیں کرنے, نہ تیر مارنے, نہ بھالے مارنے, نہ تلواریں مارنی ہے, کچھ نہیں کرنا, تجھے چکر لانا ہے. بس پرستش کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, زور سے نعرے لگانے ہیں, پرستش کرنی ہے, عبادت کرنی ہے اور چکر لگانا ہے, اور 7 دن یہی کرنا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کئی دفعہ دیواریں بہت بڑی ہیں, موٹی دیواریں ہیں, ناممکن دیواریں ہیں, ٹوٹنا مشکل ہے ان کا, اور خدا ہمیں کچھ ایسا کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے جس پر کئی دفعہ ہم بھی کہتے ہیں خداوند ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے میں یہ کروں اور کام اتنا مشکل ہے, اور خدا آپ کو عجیب کام کرنا دکھاتا ہے. خدا کہتا ہے میرے کام دیکھو, عجیب کاموں کو دیکھنا چاہتے ہو میرے ساتھ چلو. اور 7ویں دن خدا نے کہا کہ تم 7 چکر لگانا, اور اس کے بعد زور سے نرسنگے پھونکنا اور زور سے چیخنا, چلانا اور نعرے لگانا, اور یہ دیوار خود بخود گر جائے گی, آٹومیٹیکلی ڈگ جائے گی. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو, یہ ہے ایمان. جب آپ ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیواریں گر جاتی ہیں. جب آپ ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہے پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں. جب آپ ایمان کی جنگ لڑتے ہیں ابلیس شرمندہ ہوتا ہے. دنیا کے لوگوں پر ایمان نہ رکھیں, وہ فلاں پاسٹر, فلاں خادم, فلاں شخص. نو, ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. خادم اچھے ہیں, آپ دعا کروائیں ان سے, لیکن خادم بھی انسان ہی نے, ڈاکٹر بھی انسان ہی نے, دنیا کے لوگ سب انسان ہی ہیں.
You have to trust God. खुदा पर ईमान रखना सीखें. देखिए खुदा आपके लिए क्या मुमकिन करता है. कौन सी चीजें नामुमकिन है जो खुदा नहीं कर सकता है. मेरे अजीजों, सवाल अपनी जिंदगी में रखें. जब ईमान नामुमकिन से टकराता है, पहाड़ हट जाते हैं, समुंदर रास्ता दे देते हैं, मौजज़ात होते हैं. हालेलुया. बियाबानों में खुदा रास्ते बनाता है, सहराओं में नदियां जारी कर देता है. खुदा काम कर सकता है. हालेलुया. तो कौन कौन ये ईमान रखता है, खुदावन तू मेरे लिए आज अजीब काम करने के लिए तैयार है. हालेलुया. नामुमकिन काम कोई भी हैं, God can do everything. आप बीमार हैं, मफलूज हैं, कमज़ोर हैं, बेरोज़गार हैं, पैसे की कमी है, मुश्किलात हैं, whatever it is. क्या खुदा ने आपसे पूछा है कि तेनू की कुछ है? खुदा ने कभी पूछा था कि तेनू की है? खुदा को तो सब कुछ पता है. हम तो अपना हाल दिल का बताते हैं. खुदावन मैनू इत्थे दर्द, इत्थे दर्द, इत्थे दर्द, इत्थे दर्द, इत्थे मेरा सारा जिस्म में दर्द. खुदा को तो ये भी पता है. God knows everything. इसलिए खुदा को बताने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये ईमान रखें, ईमान के लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ईमान के साथ चलना शुरू करें, ईमान की जंग लड़ना शुरू करें, ईमान की कुश्ती लड़ें. खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे. हालेलुया. खुद ब खुद नामुमकिन काम होते चले जाएंगे. खुद ब खुद जो है वो तमाम रुकावटें ख़त्म होती चली जाएंगी और आप एक गवाही के साथ जिंदा रहेंगे. हालेलुया. आपकी जिंदगी में बेशुमार गवाहियां होंगी. आपकी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई होगी. भाई साहब, खुदा ने मेरे लिए ये काम भी किए, ये काम भी, ये काम भी, ये काम भी, ये काम भी, ये काम. God is there for you. खुदा वहाँ मौजूद है.